سپر مزاحیہ اداکار سخاوت ناز نے اپنا دفتر باری اسٹوڈیوز میں بنا رکھا ہے۔ وہ اپنا میک اپ خود ہی کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی ساجن عباس احتراماً گھٹنے چھو کر انہیں ملے۔ مجھ سے خصوصاً پوری فیملی میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے۔ آپس میں جگت بازی ہم نے کبھی کسی ڈرامے میں نہیں کی، حالانکہ کافی سارے ڈرامے اکٹھے بھی کیے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انٹری میں اکٹھے ہو بھی جائے نا تو جو بیچ والا کردار ہوگا نا، تیسرا بندہ، اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے اور اس پہ فائرنگ شروع کر دیں گے۔ دفتر میں کیریئر سے متعلق مختلف تصاویر سجا رکھی ہیں۔ 20 سال پہلے فیصلہ آباد میں شوبز سے وابستہ ہوئے، اس وقت عمر کتنی تھی؟ اس وقت عمر میرے خیال کوئی 12-13 سال کی تھی سٹارٹ پہ۔ بڑے بھائی اور آپ کے سسرال کا تعلق فنکار برادری سے ہے۔ نان کا داد کا جو ہوتے اپنے، اس میں کوئی فنکار نہیں ہے، کوئی شو بزنس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بڑا بھائی تھا جس کا نام بابا گگو سائیں ہے، وہ پچھلے اپنے کسی دور میں وہ اسٹوڈیو میں آئے تھے، ان کو شوق تھا فلموں میں کام کرنے کا، تو وہ ادھر آئے، 1 مہینہ ادھر رہے، تو پھر میرے پاپا ابا حضور یعنی ان کو واپس لے گئے۔ پھر انہوں نے جا کے اپنا جو ہمارا خاندانی کام ہے، یعنی کہ میرے والد محترم جو عمارتی پینٹ کا کام کرتے تھے، وہ اس میں جا کے ایڈجسٹ ہو گئے، پھر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا شو بزنس کا۔ تو اس کے علاوہ پھر میں آیا اور میرے پاس یہ چھوٹا بھائی ساجن آیا۔ اب میری شادی ہوئی ہے، جو میری بیگم ہے یہ ماشاءاللہ فنکار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی امانت علی جو پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا، یہ میری بیوی کا بھانچا لگتا ہے۔ اس طرح میرے اب فنکار گھرانے سے بھی تعلق ہو گئے۔ کیا آپ کے خاندان میں مزاح زیادہ ہے یا فیصلہ آباد میں یہ عمومی رواج ہے؟ نہیں جی، فیصلہ آباد سارے میں زیادہ مزہ ہے، لاہور سے زیادہ؟ لاہور سے زیادہ۔ جیسے کہ ایک دکان والا، میں نے اس کو کہا بھائی ماچس دے دو، کہتے کیوں بم چلانا ہے تو۔ 1991 سے 1998 تک فیصلہ آباد اور اس کے بعد لاہور میں 500 سے زائد سٹیج ڈراموں میں کام کیا۔ آپ کو اپنا کون سا کردار سب سے اچھا لگا؟ ایک ڈرامہ تھا ایک تیرا صنم خانہ، اس میں خواجہ سرا کا ہی رول تھا جو بڑا مجھے آج تک اچھا لگتا ہے۔ کیا کسی کردار کو ادا کرنے کے لیے اس کا مشاہدہ ضروری ہے؟ کیا آپ خواجہ سراؤں سے ملتے رہے ہیں؟ جی، ملاقات تقریباً اس حوالے سے ہوتی رہی گئی، کسی میلے پہ گئے، وہاں پہ ان کو جیسے کہ شرارت کے طور پہ ان کو فالو کرتا تھا میں، تو اس کو دیکھ کر پھر اب مختلف اینگل نظر آتے تھے۔ ایک خواجہ سرا کسی طرح بول رہا ہے، ایک خواجہ سرا کا اپنا سٹائل ہے، تو ایک بولتے ہوئے کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ، مجھے بتائیں ٹھیک ہے، تو ایک بالکل سیدھا ہوتا ہے، گال سن بے ادھر آ، سر وہ تالیاں مار کے کہتے میں نے خنجر مار دیے ان کو۔ اکثر فنکاروں کی طرح مشکل حالات سے گزرے ہوں گے، خراج اور ٹائروں کی دکان پر کام کیا۔ اس زمانے کی تلخ ترین یاد کون سی ہے؟ اسٹوڈیو سے پیدل ادھر جاتا تھا، اوپن ایئر سے واپس آتا تھا، تو پھر رات کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے رات گزارنی، صبح دن نکلنا، تو پھر پیدل گھر جاتے اور پانی پی کے سو جایا کرتا تھا۔ خبرناک میں جیدہ کے کردار سے ملک بھر میں شہرت ملی۔ حکیم صاحب، آفتاب اقبال اور آپ میں کیسا تال میل ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا اشاروں سے کام چل جاتا ہے؟ زیادہ تر نکھار جو میرے کام میں خبرناک میں آیا ہے وہ آفتاب کی وجہ سے، وہ مجھے خود بتا کے کرواتے ہیں کہ یہ کرنا، یہ کہو، ایسے کرنا۔ اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ سٹیج ڈراموں میں صرف فحاشی اور زومینی فکرے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا کام اس سے کچھ مختلف ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے کام کو یہ فخر سمجھتا ہوں کہ میں اپنا کام جب کیا ہے تو میں اپنی فیملی کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ میں نے کیا، یہ دیکھو۔ رشین سلاد کے ساتھ تواضع کی۔ چلتے چلتے فلم ڈائریکٹر حسن عسکری رضوی سے ملاقات ہو گئی۔